الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جس دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آ جائے، دنیا کی تمام مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور رب کریم اس کو دنیا میں بہت زیادہ ترقی اور بہت اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ اسی پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ اسے کسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ بکھرے موتی ایک کتاب ہے، اس میں ایک عالم نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان متقی پرہیزگار شخص مکہ مکرمہ کے ایک راستے میں جا رہا تھا۔ اچانک اس کو ایک ہار ملا جو بہت بڑا قیمتی ہار تھا، جس میں بہت قیمتی جواہرات موتی جڑے ہوئے تھے۔ پہلے دل میں سوچ آیا، خیال آیا کہ یار اس کو چھپا لینا چاہیے، کافی مقدار کا ہار ہے اور کہیں اپنی ضروریات میں لگا لیں گے۔ لیکن بعد میں خیال آیا کہ اللہ جل شانہ تو دیکھ رہا ہے، اگر مخلوق سے میں چھپا لوں تو رب کریم تو دیکھ رہا ہے۔ قصد کی کہ ضرور اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤں گا۔ راستے پہ جا رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ بڑا پریشان پھر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ ایک ریشمی تھیلی تھی، اس کے اندر میرا ہار تھا اور وہ گم ہو گیا ہے مجھ سے تھیلی سمیت۔ اس نوجوان عالم نے کہا کہ ذرا بھی چیک کر لیجئے، یہ تھیلی آپ کی ہے۔ جب اس نے اپنی وہ تھیلی کو دیکھا تو پہچان لیا کہ ہاں یہ میری تھیلی ہے اور یہ ہار بھی میرا ہے۔ وہ اس کو دے دیا۔ اور شخص نے اس کو 500 اشرفیاں دی اور کہا کہ میں نے قصد کیا تھا کہ جس شخص نے مجھے یہ ہار پہنچایا تو میں اس کو انعام کے طور پر 500 اشرفیاں دوں گا۔ اس متقی عالم پرہیزگار نوجوان نے کہا کہ میں ہرگز یہ نہیں لوں گا، میں نے تو اللہ کے رضا کے لیے آپ کو واپس کیا ہے، تو میں یہ انعام نہیں لوں گا۔ یہاں سے چلا گیا۔ اتفاقاً ایک دن کہیں سفر پہ جا رہے تھے، دریا کے سفر میں، تو وہاں پر کشتی سے بھرا سامان اور لوگ وہ کشتی میں کہیں سفر کر رہے تھے کہ اچانک وہ کشتی ہوا کی مخالفت سے کسی چٹان سے ٹکرا گئی اور وہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ کون دریا میں بہہ رہا ہے تو کون کسی تختے کے اوپر بچ گیا ہے۔ وہ عالم لکھتے ہیں کہ یہ نوجوان بھی ایک تختے کے اوپر بیٹھا ہوا جا رہا ہے۔ کسی گاؤں میں یہ تختہ سیٹ پر ہوا۔ جب اس گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک مظلوم بیچارہ وہ دریا میں بہہ رہا ہے تو دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی وہ تختہ کنارے پر ٹھہرا تو لوگوں نے اس کو پکڑا، اس نوجوان کو اٹھایا اور اپنی بستی میں لے گئے۔ جب وہ اپنی بستی میں لے گئے تو بڑا دیندار شخص تھا، ماہر قرآن و حدیث کا، ماہر علوم و فنون کا ماہر تھا۔ وہاں پر اس کو اپنا امام بنا لیا اور لوگ اس سے بڑے بڑے مشورے لینے لگے۔ سب لوگ اس کے معتقد بن گئے اور لوگوں نے بھی یہ سوچا اور مشورہ کیا کہ ہمارے ہاتھ بہت نیک آدمی آیا ہے، اب کہیں نہ یہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، اس کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ تو سب نے یہ مشورہ کیا کہ اس کے لیے ٹھہرنے کا سب سے اعلیٰ وہ بات یہ ہوگی کہ اس کی یہاں پر شادی کر دی جائے۔
اسی محلہ کا ایک تاجر جو بہت بڑا تاجر تھا، کئی مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی بہت حسین اور جمیل، جو رشتے کی تلاش میں تھی۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس عالم کے لیے، اس امام، اس پیر کے لیے اسی لڑکی کا رشتہ تلاش کیا جائے۔ جب وہ لڑکی کے پاس گئے تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا یہ رشتہ قبول ہے؟ اس نے کہا بالکل قبول ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو جیسے ہی اپنی بیوی کے پاس یہ عالم پہلی رات میں ملاقات کے لیے گیا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو اس نے مکے کے راستے میں پا لیا تھا۔ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ ماجرا ہے، یہ ہار مجھے مکے کے راستے میں ملا تھا، پھر آپ کے ابو نے وہاں پریشان حال پھر رہے تھے، اس کو میں نے واپس کیا۔ تو آج اللہ جل شانہ کی قدرت دیکھیے کہ رب کریم نے اس ہار کو بھی مجھے دے دیا اور اس ہار والی کو بھی مجھے دے دیا۔ تو وہاں کی جو جائیداد تھی، کوٹھڑیاں، بنگلے، مال و دولت، سب اس عالم کے پاس آ گئے اور رب کریم نے اس کو اس مرتبہ سے نوازا۔ تو اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو ہار بھی دیتا ہے اور ہار والی بھی عطا کرتا ہے۔ کیسے اس نوجوان کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا کہ کسی حرام مال کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور مالک تک پہنچا دیا۔ رب کریم نے اس کو اتنے بڑے انعامات سے نوازا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، کسی کے حرام مال سے اجتناب کریں، اللہ پاک کامیابیاں دے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت عبرتناک واقعہ ہے۔